شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی اعضاء سے گناہ مت کرو، اگر گناہ ہو جائے تو اتنا رو کہ فرشتے بھی تمہارے ساتھ رونے لگیں۔ فرشتے برداشت نہ کر سکیں، یہ کیسی مخلوق ہے جس کی چیخ و آہ سے ہمارے دل بھی پگھل گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس درد دل سے روتا ہوں کہ ایک مخلوق میرے ساتھ رونے لگتی ہے، اور میں آہ نالہ کرتا ہوں تو آسمان نالہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے آہ نالوں کو آسمان بھی برداشت نہیں کر پاتا، وہ بھی میرے ساتھ آہ نالہ کرتا ہے، یعنی رونے لگتا ہے۔ اے دنیا والو، کہیں زمین پر خون پڑا ہوا دیکھنا تو یقین کر لینا کہ یہاں جلال الدین رومی ہی رویا ہوگا۔ آہ، یہی درد دل تو سیکھنے کا ہے جسے کوئی کتابوں سے نہیں پا سکتا، کیفیات انسانیہ کتابوں سے نہیں مل سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نبوت سے کیفیات انسانیہ منتقل ہوتی آ رہی ہے، پہلے صحابہ کو منتقل ہوئی، پھر تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، اور اب اولیاء اللہ کو آپ کو مدارس سے اور کتابوں سے کمیات علوم شرعی تو مل سکتے ہیں، مگر کیفیات اعمال شریعت یعنی انسانی کیفیت حضور قلب اہل اللہ کے سینے سے پاؤ گے۔ اور ایک بات کہتا ہوں کہ بعض وقت شیطان کہتا ہے کہ کالی گوری ننگی حسین لیلائیں تو سامنے ہیں اور جنت ادھار ہے، تو اللہ تعالیٰ ادھار کے مقابلے میں ہمارا نقد مزہ لینا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکوٰۃ میں آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کی تفسیر میں دیا ہے۔ ظالمو، جنت تو ادھار ہے مگر تمہارا مولا ادھار نہیں ہے، نظر بچاؤ، اسی وقت اللہ کے قرب کی لذت یعنی حلاوت ایمانی پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ادھار رکھی مگر تمہارا مولا تو ادھار نہیں ہے، نقد ہے، تم اپنی خوشیوں کا خون کرو، اسی وقت خون بہا میں اللہ کی ذات کو لے لو۔ ہر خون کا خون بہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آہ، اللہ کے وہ بندے جو حرام خوشیوں کا خون کرنے والے ہیں، خون تمنا کر کے اللہ کو خوش رکھتے ہیں، انہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات خون بہا ملتی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ سے معیت عامہ تو ہر مومن کو حاصل ہے، لیکن اہل اللہ جو خون تمنا پیتے ہیں اور اپنی خوشیوں کا خون کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ معیت خاصہ عطا فرماتے ہیں۔ عام مسلمانوں کا ایمان عقلی اور استدلالی اور موروثی ہوتا ہے، لیکن یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے کہ اللہ کرنے کی برکت سے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کے صدقہ میں اور تقویٰ کی برکت سے ان کا ایمانی، ذوقی، حالی اور وجدانی ہو جاتا ہے۔ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو جائے، یعنی ایمان عقلی، استدلالی اور موروثی ایمان ذوقیہ، حالیہ اور وجدانیہ سے تبدیل ہو جائے۔ یہ چیز وہ ہے جو الفاظ سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اہل اللہ کی جوتیاں اٹھانے کے صدقہ میں دل کو عطا کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی
اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے پیاروں کی معیت عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، ان کے صدقہ میں ہمیں بھی اعلیٰ درجے کی نسبت عطا فرمائے۔ واقعہ ہی جو آل اللہ کے جوتوں میں حاصل ہوتا ہے وہ بیر نہیں ہے۔ میں نے خود دیکھا، مرتبہ حضرت تشریف لائے، لاہور میں چڑیا گھر کے قریب ایک مسجد ہے، وہاں خانقاہ ہے، تو وہاں پر میں گیا، مجلس لگی ہوئی تھی، تو جگہ نہیں تھی کمرے میں، کمرہ وہ بڑا سا ہال بنا ہوا تھا، وہ بھی بھرا ہوا تھا، کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا عبدالغفور تو اسی قابل ہے کہ یہاں جوتوں میں بیٹھ جاؤ، تو میں وہاں جوتوں میں بیٹھ گیا، وہاں جو لوگوں نے جوتے اتارے ہوئے تھے اس جگہ پہ بیٹھ گیا۔ تو اب میں وہ بیان نہیں کر سکتا جو وہاں پہ جو مجھے انوارات حاصل ہوئے، وہ دل کے اندر جو کیفیات منتقل ہوئی، وہ نہیں بیان کر سکتا، یہ بیان سے باہر ہوتا ہے۔ ہاں، کسی نے وہ حاصل کرنی ہے، اس کا مشاہدہ کرنا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے، تو پھر اللہ والوں کے جوتوں میں بیٹھ کر دیکھ لے۔ کسی کو کوئی کہے کہ گلاب کی خوشبو اس طرح کی ہے تو وہ الفاظوں میں نہیں بتا سکتا، چنبیلی کی خوشبو اس طرح کی ہے تو وہ نہیں بتا سکتا الفاظوں سے، خوشبو اس طرح کی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، وہ گلاب کا پھول، چنبیلی کا پھول لے کر خود قوت شامہ سے اس کو سونگھ لے، وہ خود اس کو سونگھ کر دیکھ لے کیسا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، محبت، ان کی خدمت، ان کے جوتے اٹھانے میں اور ان کے جو ہے جوتوں میں بیٹھنے پر کیا ملتا ہے وہ کو بیٹھ کر دیکھ لے۔ اور جو بیٹھے ہیں اللہ نے ان کو نہیں، ان کی نسلوں کو بھی عزت بخشی ہے۔ دنیا تو ان کی غلام بن کر ان کے پاس آئی، دین تو محنت کے ساتھ ہی آتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ جل جلالہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ نیکی کو 7 نسلوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ نیک آدمی ہے، اس کی 7 نسلوں میں اللہ پاک نیکی کو منتقل کر دیتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے نیک بنتے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ نے ایک جو ہے ضابطہ قائم کیا ہے، ویسے تو اپنی قدرت سے مردوں کو زندہ کر دے، لیکن عمومی طور پہ یہی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں بٹھا کر اللہ نے درد دل عطا فرمایا، اپنا ولی بنایا ہے۔ اسی لیے فرمایا کونوا مع صادقین، کہ جو میرے اولیاء ہیں، جو تقوی میں سچے ہیں، بس ان کے ساتھ مل جاؤ، تم بھی میرے ولی بن جاؤ گے۔ لیکن کتنا مل جاؤ، کتنا ساتھ رہو، لتکونوا مثلہم، کہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ، ان کے رنگ میں تم بھی رنگے جاؤ، اتنا ساتھ رہو۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور ہمارے دوستوں کو بھی، ہمارے متعلقین کو، سب کو اللہ اپنا درد دل عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کو اللہ پاک اپنا درد دل عطا فرمائے اور مستقل عطا فرمائے، اور ہمارے دوست احباب، متعلقین اور سامعین جو ہیں، جاننے پہچاننے والے
اللہ ان کے قلوب میں بھی منتقل فرمائے، اور پورے عالم کے مسلمانوں کو اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی، ہم سب کو بھی اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔